خدا سے مانگیے کہ دین کے مددگار ہو جائیں. کیسے مددگار ہو سکتے ہیں؟ مولا آقا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں. فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وایتاء الزکات، زکات دو، فانہ لا تقبل الصلاۃ من مانع الزکات، جو زکات نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. خدا اپنی بارگاہ میں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ انسان دوسرے مومن کے حق کی ادائیگی کرے. مولا آقا فرماتے خصلتان لیس فوقہما شیء، دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی، دو عبادت، دو ارزش مند چیزیں، قابل قدر چیزیں ایسی ہے، کوئی شے ان سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک الایمان باللہ، اللہ پر انسان ایمان لائے، اس کی عبادت کرے، طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کرے. دو ونفع الاخوان، اپنے بھائیوں کا نفع چاہے، ان کی دنیاوی اعتبار سے بھی مدد کرے، اخروی اعتبار سے بھی ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرے. دل جوڑنا شروع کر دیجئے میرے بھائی، دل توڑنا اور اس امر سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. دیکھیے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بمغفرت الذنب وکظم الغیظ. میں فقط لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. تیرا مولا تجھے وصیت کر رہا ہے اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں. بمغفرت الذنب، اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو گئی معاف کر دیں. آج کی شب چاہتے ہیں عزیزو مولا آقا کی دعائیں میرے اور آپ کے شامل حال ہو جائیں. اپنے مومن بھائی کو معاف کر دیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو معاف کر دیں. واقعا شرم آنی چاہیے ایسی جوان اولاد کو، اپنی زوجہ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں. کتنے مہینے سال گزر جاتے ہیں قطع تعلق کیے ہوئے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کی نسبت سے جو خطائیں سرزد ہو گئی اس سے چشم پوشی فرما. وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہ مواساۃ الاخوان، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہر بھائی کے ساتھ مالی اعتبار سے مدد کرے. والسعی فی حوائجہم فی العسر والیسر، اور جس قدر ہو سکے ان کی حاجت روائی کے لیے انسان کوشش کرے، چاہے خود سکون میں ہو چاہے خود پریشانی کے عالم میں. پریشانی کے عالم میں بھی اگر کوئی اس سے تقاضا کرے، توجہ کرے، اگر کوئی اس سے تقاضا کرے تو اس تقاضے کو اپنے لیے درد سر نہ سمجھے. جو کچھ کر سکتا ہے مالی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، اپنی پی آر ریلیشن کے ذریعے سے اس کے لیے کسی کو جو ہے وہ کیا ریفر کر سکتا ہے، اس سلسلے میں آگے بڑھے. والحلم عند الجہل، اگر کوئی نادانی کر رہا ہے تو اس کے سامنے بردباری کا رویہ اختیار کرے، دین میں سمجھ بوجھ اختیار کرے. والتثبت فی الامور، تیرا مولا تجھ سے غور و فکر کے ساتھ پختہ زندگی کرنے کا. انسان ایک مطلب پہلے اچھے طریقے سے سمجھے، جب سمجھ میں آ جائے اب یہ دین ہے تو اس کے مطابق اچھے طریقے سے جمع کر دین کے راستے میں قدم رکھے. والتعہد للقرآن، قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھے. وحسن الخلق، اور اچھا کردار ادا کرے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو فراموش نہ کرے. واجتناب الفواحش کلھا، اور ساری خطاؤں سے، گناہوں سے، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے آج کے بعد اپنے آپ کو محفوظ کر لے. اور آخر میں مولا فرماتے ہیں وعلیک بصلاۃ اللیل، دیکھو نماز شب کو فراموش نہیں کرنا، اس لیے کہ نبی نے اپنے وصی برحق علی کو وصیت کی تھی اور کہا تھا یا علی علیک بصلاۃ اللیل، 3 مرتبہ فرمایا علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. مومن کی علامت کیا ہے عزیزو؟ 11ویں امام کی زبانی 51 رکعت نماز پڑھنا. یہ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کے دل کو یاد خدا سے بھر دیتی ہے. اگر نماز شب اس کے وقت پر نہ پڑھ سکے، انسان وقت کے بعد قضا کی نیت سے پڑھ لے، 1 رکعت پڑھے، 3 رکعتوں سے شروع کرے. فرمایا جو نماز شب کو خفیف جانتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے. اے علی ابن الحسین، اے ابن بابوے، میری وصیت پر عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی اس بات کا حکم دو تاکہ وہ اس پر عمل کرے. ہاں عزیزو، کوشش کریں اچھے اخلاق کے ذریعے سے دوسروں تک دین کا پیغام پہنچائیں. کوشش کریں اگر کوئی نادان ہے تو اس کی نسبت سے تحمل میرے اور آپ کے وجود میں آ جائے. آج کی شب میں اگر مولا آقا کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اپنی زندگی میں غور و فکر کو بڑھا دے، اپنی زندگی میں روح تحقیق بڑھا دے. کوشش کر، دقت کر کے اس مسئلے میں اللہ کی جانب سے، اہل بیت کی جانب سے تیرا وظیفہ کیا ہے، معرفت اور بصیرت کے ساتھ اپنے قدم اٹھا. واقعاً عزیزوں اس سلسلے میں اور آپ کوتاہی کر دیں. میں پچھلے دنوں میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا، ایک روایت انٹرنیٹ پر جو بھی مختلف سائٹس مختلف دینی امور کو ذکر کرتی ہے، وہاں پر اس روایت کو 5ویں امام کے نام سے ذکر کیا گیا تھا، جبکہ آپ جا کر دینی منابع میں دیکھیں تو وہی روایت 6 امام سے. ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے، باقی سب نے اسی غلطی کو، کیوں؟ اس لیے کہ روح تحقیق ختم ہو گئی، جستجو کی تحقیق ختم ہو گئی. علماء میں بھی یہ کیفیت کم ہو گئی عزیز، و عوام الناس میں بھی. اگر ایک مطلب کہیں سے سنا، کوشش کرے اس بارے میں اسی موضوع اور اسی ٹاپک کی نسبت سے کتاب کو پڑھے.
ایک دوسرے عالم سے اس بارے میں پوچھے, تھوڑا سا غور و فکر کرے, تاکہ جو قدم میں اور آپ اٹھائیں عزیزو صحیح طریقے سے اٹھائیں. ایک, روح تحقیق اپنے وجود میں بڑھا دے. دو, اس فارمولے کو فراموش نہ کریں. مولا آقا کی اس وصیت کی روشنی میں اس فارمولے کو فراموش نہ کریں جو اسلام کا اہم ترین فارمولہ ہے, کردار کردار کردار, آخر میں تلوار. اتنی جلدی ایک دوسرے سے منہ نہ موڑے میرے بھائی, اتنی جلدی نالا نہ ہو جائے. امام دیکھیں کس طرح سے ہدایت کے اسباب کی فراہمی کر رہے ہیں, اور میں اور آپ کس طرح سے ان راستوں کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں. کردار کردار کردار. جب تک ہدایت کے موقع فراہم ہے, انسان ہدایت کی جانب بلانے کی کوشش کرے. 3, ایام فاطمیہ مناتے وقت, جناب محسن, حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کو مناتے وقت اسرار مکتب کی حفاظت کرنا. چھٹے امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی اہم ترین علامت, تم اسے دوسرے مومن بھائی کی نسبت سے مالی امور میں مددگار دیکھو گے, نماز کے وقت مصلی عبادت پر دیکھو گے. تیسری اہم ترین علامت کتمان السر, مکتب کے اسرار کی حفاظت کرتا ہے. اور ان تمام امور میں آسانی کے لیے, معرفت اور بصیرت کے ساتھ قدم اٹھانے کے لیے, کب میں نے کردار کا وار چلانا ہے اور کب تلوار کا وار چلانا ہے. دیکھیے امام ایک کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے, کتنی محبت سے, اور واقفیہ کی نسبت سے, غالیوں کی نسبت سے, احمد ابن ہلال کرخی جیسے شخص کی نسبت سے کتنا سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں. کتمان السر کے امر میں کیسے قدم آگے بڑھاؤں. فرمایا جس طرح سے انبیاء کا سلسلہ, اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہے, غیبت کے زمانے میں نائبین خاص اور نائبین عام کا سلسلہ ہے. جتنا اپنا رابطہ, جسے آپ مرجع کہتے ہیں, جسے آپ مجتہد کہتے ہیں, جسے آپ رہبر کہتے ہیں, جسے آپ ولی فقیہ کہتے ہیں, جتنا اپنا رابطہ مستحکم رکھیں گے عزیزو, فتنوں کے دور میں اس تاریکی کو چھانٹنے میں, اس تاریکی کو دور کرنے میں زمانے کے امام کے یہ نائبین بہترین طریقے سے میرے اور آپ کے مددگار ہیں. فرمایا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, ان کی پیروی کرو. اور مجھے اور آپ کو عزیزو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اپنے 24 گھنٹے ان سے لیں, 24 گھنٹے ان سے لیں. نہیں کہ فقط عبادت کا طریقہ, ظاہری انفرادی عبادت کا طریقہ لے لیا. نہیں عزیزو, برادران اہل سنت کے ساتھ, دیگر مکاتب فکر کے ساتھ, اپنے مومن بھائی کے ساتھ میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے, ایام فاطمیہ کو کیسے منانا ہے, یہ مہاراج کرام کے بیان کی روشنی میں اگر قدم آگے بڑھائے گا عزیزو, میں اور آپ نورانیت کی جانب قدم آگے بڑھا پائیں گے. وگرنہ یاد رکھیے گا, انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں, دین کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیتا ہے.